وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری جو ہے وہ عدالت کے حوالے سے چل رہی تھی، اور اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ اگر عدالت کی صفت انسان اپنے آپ میں پیدا کر دے تو اس صفت کے ساتھ ساتھ عفت، شجاعت اور حکمت کی صفت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ عدالت کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ دقیق بحث درمیان میں مصنف کر رہے ہیں کہ جس میں قانون وحدت و کثرت کے جو اصل و فلسفے کا موضوع ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو جو یہاں پہ کی جا رہی ہے، مگر چونکہ یہ دقیق گفتگو ہیں اور جن طلاب نے فلسفہ بھی پڑھا نہیں ہے ان کے لیے یہ بحث سمجھنا مشکل ہوگی، اس بحث کو جو ہے ہم چھوڑ رہے ہیں، اور اب جو ہے ہماری گفتگو ہوگی صفحہ نمبر 73 سے، کہ جہاں پہ مصنف نے جو ہے وہ عدالت کی اقسام کو بیان کیا ہے، اور عدالت کی 3 قسموں کے بارے میں آج گفتگو بیان کی جائے گی، اور ابھی جو ہے وہ 2-3 درس تک تقریباً یہی عدالت کے حوالے سے مختلف زاویے سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ عدالت کی 3 قسموں میں پہلی قسم تو عدالت کی وہ قسم ہے کہ جو بندے اور پروردگار عالم کے درمیان کے تعلق میں عدالت کو قائم کرنا، اس کے حوالے سے ہے۔ دوسری گفتگو جو ہے وہ عدالت میں لوگوں کے درمیان آپس کے تعلقات میں عدالت کو قائم کرنا، اس کے حوالے سے ہے۔ اور تیسری گفتگو جو ہے وہ انسان کا مرنے والے لوگوں کے ساتھ، مرحومین کے ساتھ رشتے عدالت کو قائم کرنا، اس کے حوالے سے ہے۔ جو پہلی گفتگو ہے کہ پروردگار اور بندے کے درمیان عدالت کا رشتہ کس طرح سے قائم ہو، تو پروردگار عالم تو عادل ہیں، اور پروردگار عالم نے تمام نعمات انسان کو عطا کی ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کے عوض میں بندہ جو ہے پروردگار کو کیا دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر عام حالت میں اور انسانوں میں عدالت کی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں اگر کوئی چیز دیتا ہے تو اسی کے مساوی چیز ہم جواباً اس کو دے دیں تو یہ گویا عدالت قائم کی ہم نے، مگر پروردگار عالم اور بندے کے درمیان یہ تصور تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار نے جتنا دیا ہے بندہ اتنا واپس کر سکے، یہ تو ناممکن ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر آیا کہ اس کی وجہ سے بندہ ظالم قرار پائے گا، اسی کے جو عدل قائم نہ کرے وہ ظلم کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مصنف اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر دینے والے اور لینے والے کے رتبوں میں فرق ہو، دینے والا بڑا ہو اور لینے والا چھوٹا ہو، اور لینے والے کو یہ معلوم ہو کہ دینے والے نے جو دیا ہے اس کے مساوی وہ نہیں دے سکتا ہے، تو پھر دنیا کے معاملات میں تو انسان کیا کرتا ہے کہ جو دینے والا ہے اس کو دعائیں دیتا ہے، اس کی اچھائی بیان کرتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ جو دیا ہے اس کے مقابل میں وہ دے نہیں سکے گا، تو اب اس کے حق میں دعا کرے گا اور اس کی اچھائیاں بیان کرے گا۔ پروردگار عالم کی ذات کی نسبت یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے دعا کرے، خدا کے کیا دعا کرے گا؟ تو نہ پروردگار عالم کو بدلہ دے سکتا ہے وہ، نہ ہی اس کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ خدا کی خیر کریں، کہ پروردگار جو ہے پروردگار کی اچھا کریں، وہ ہو نہیں سکتا۔ تو اب اس کے بعد ایک ہی وسیلہ اور ایک ہی طریقہ رہتا ہے کہ جہاں پہ جا کے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کے معاملے میں انسان ظالم نہیں بنا اور اس نے عدل قائم کرنے کی کوشش کی، اور وہ طریقہ یہ کہ پروردگار عالم نے نعمات جن مقاصد کے لیے دیے ہیں انہی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ اگر بندہ یہ کام کر لے گا تو کہا جائے گا کہ اس نے عدل کی کوشش کی،
اس نے جو ہے پروردگار عالم کی نعمتوں کا عوض دینے کی کوشش کی۔ البتہ یہ بھی انسان کو پھر بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ جو اطاعت کرے گا وہ اطاعت بھی انہی اعضاء و جوارح سے کرے گا جو پروردگار نے دیے ہیں، تو اس میں اس کا اپنا کچھ نہیں ہوگا، مگر چونکہ اس نے ارادہ کیا، اس نے چاہا، تو یہ چاہت کی وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ ممدوح قرار پائے گا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ قابل تعریف ہوگا کہ اس نے پروردگار عالم کی نعمتوں کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا کہ جن مقاصد کی خاطر پروردگار عالم نے وہ نعمتیں اسے عطا کی تھی۔ ورنہ حقیقی بات تو یہ کہ انسان جو ہے وہ پروردگار عالم کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور میں کہتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر، اور ایک جو ہے وہ کما حق و درود، یہ انسان نہیں پڑھ سکتا۔ اگر وہ نعمتوں کا شکر کرے گا اور کہے گا پروردگار تیری فنا نعمت پہ شکر، تو یہ جو نعمت پہ شکر کرنے کی توفیق ملی، اب اس کے اوپر ایک اور شکر اس کو کرنا پڑے گا، اب اس کے اوپر شکر کرے تو یہ جو توفیق ملی اس کے اوپر ایک اور شکر کرنا پڑے گا، تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا سلسلہ۔ کہتے یہی سلسلہ درود کے اندر ہے کہ جب انسان لفظ محمد سن کے درود پڑھتا ہے، تو آخر میں لفظ کیا آیا؟ پھر لفظ محمد آیا، پھر درود پڑھے درست۔ اب اس لفظ محمد میں بھی آخر میں محمد آیا، تو پھر درود پڑھے، جب اس سلسلہ جو ہے وہ پھر آج کا درس درود میں ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کہ وہ لفظ یہ نہیں کہہ سکتا انسان دعویٰ کر سکے میں جب بھی میں نے یہ لفظ مقدس سنا ہے میں نے ہر وقت درود پڑھا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو نہ درود کے حوالے سے حق ادا ہو سکتا ہے وہ، نہ ہی شکر نعمت کے حوالے سے حق ادا ہو سکتا ہے، تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو پروردگار اور بندے کے رشتے کے درمیان عدل جو ہے وہ اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کی کما حق و اطاعت کی جائے، تو کما حق بھی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی انسان اپنی حد تک جتنی کر سکتا ہے اتنی اطاعت پروردگار کرے۔ پھر اس کے بعد دوسری بحث یہ ہے کہ مومنین آپس کے درمیان نظام عدل کیسے قائم کریں گے، تو اس کے لیے ایک حدیث کے ذیل میں 30 حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان 30 حقوق کی ادائیگی کر دے گا کوئی بندہ تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے رشتے عدالت کو قائم کر دیا مومنین کے درمیان۔ تو اس کا بیان آئے گا، اب دیکھتے ہیں عبارت کے اعتبار سے کہاں پہنچ پاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 73 تیسری لائن، ثم العدالت اقسام ثلاثۃ، پھر عدالت جو ہے وہ 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ احدھا ما یجری بین عباد و بین خالقہم سبحانہ، پہلی وہ عدالت ہے کہ جو بندوں اور اس کے پروردگار کے درمیان جاری ہوتی ہیں کہ فإنہا لما کانت عبارتاً عن الامر بالمساوات علی قدر امکانہ والواجب سبحانہ واہب الحیات والکمالات وما یحتاج الیہ کل حی من الاجزاء والاقوات۔ تو جب عدالت کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ عدالت کا مطلب کیا ہے کہ مساوات قائم کرنا، سامنے والے نے جتنا دیا ہے اس کے مقابلے اتنا دیا جائے، تو پروردگار عالم کی ذات کی نسبت یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم جو ہے اس نے حیات بخشی ہے انسان کو، کمالات عطا کیے ہیں، وما یحتاج الیہ کل حی، اور وہ تمام چیزیں دی ہیں کہ جس کی طرف ہر جاندار محتاج ہوتا ہے، میں نے اجزاء کے والاقوات، رزق کے حوالے سے یا کھانے پینے کے حوالے سے جن چیزوں کا انسان محتاج ہے، وحی لنا فی عالم آخر من البہجۃ والسرور ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اور پروردگار عالم نے آخرت کے اندر ہمارے لیے آمادہ کیے ہیں ایسی بہجت و سرور کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنی ہے۔ وما من یوم الا ویسر الینا من نعمہ وعطایاہ ما تکل السنۃ عن حصرہ وعدہ، اور کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا مگر کہ پروردگار عالم کی طرف سے نعمتوں کا اور عطاؤں کا سلسلہ ہم پر جاری و ساری رہتا ہے، اور اس حد تک جاری و ساری رہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو حصر
اور شمار نہیں کر سکتا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ عدل یہاں پہ کیسے قائم ہو؟ تو فَيَجِبُ أَن يَكُونَ لَهُ تَعَالَىٰ عَلَيْنَا حَقٌّ يُقَابِلُ بِهِ تِلْكَ النِّعَمَ الَّتِي لَا تُحْصَىٰ كَثْرَةً حَتَّىٰ تَحَصَّلَ عَدَالَةً فِي الْجُمْلَةِ۔ تو اب لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کے مقابلے میں ایسا کام کیا جائے کہ جس کام کو انجام دینے کے بعد یہ کہا جا سکے کہ عدالت جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے، اب پھر جملہ کسی حد تک، اسے کہ مکمل طور پہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ کون سا ایسا کام ہوگا جس کو انجام دینے کے بعد یہ کہا جائے کہ جو ہے وہ عدالت قائم ہو گئی کہ اذ من اوتی خیرن ولم یقابلہ بالضرب من مقابلۃ فہو جائر۔ اسے یہ بات تو طے ہے کہ جس شخص کے سامنے کوئی اچھائی کی گئی اور اگر اس کے مقابلے میں اس نے کوئی اچھائی نہیں کی تو اس کو ظالم کہا جائے گا۔ اگر بالکل ہی کوئی اچھائی نہ کی جائے، کسی شخص کے سامنے اچھائی کرے اور جواب میں اس کی طرف کوئی اچھائی نہ ہو تو سامنے والا ظالم قرار پائے گا۔ تو اب ضروری کہ پروردگار عالم نے یہ ساری نعمتیں دی تو بندہ کچھ کرے، بالکل مثالی طور پر نہیں ہو سکتا، کچھ کرنا ضروری ہوگا، ورنہ یہ جو ہے وہ ظالموں کے فہرست میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس کے مساوی طور پہ بندہ جو ہے وہ کیا ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ اس نے عدالت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ ثم المقابلۃ والمکافات تختلف باختلاف الاشخاص سے، پھر یہ مقابل اور متکافل چیز جو ہے وہ اشخاص کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر ایک چھوٹا کوئی چیز ہمیں دے تو ہم اس کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ بڑھا کے کوئی چیز دیں گے۔ ایک بڑا کوئی ہمیں چیز دے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے برابر دے یا اس سے تھوڑی کم تر دے، مگر ایک بہت بڑا دے اور ایسی چیز دے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے مقابلے نہیں دے سکتے تو ہم کیا کریں؟ بس اس کی تعریفیں کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور ہم اس کے حق میں دعا کریں گے۔ تو اشخاص کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مقابلہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے کہ فَإِنَّ مَا يُؤَدِّ بِهِ حَقُّ احسان سلطان غیر ما يؤدي به حق و احسان غیرہ، کہ اگر ایک عام آدمی احسان کرے تو اس کا جو حق بنتا ہے وہ الگ ہوگا، اور ایک بادشاہ اگر کسی پہ احسان کرے تو اس کا جو حق بنے گا وہ الگ بنے گا۔ فَإِنَّ مُقَابِلَةَ احسانہ انما تکون بمثل الدعاء ونشر المحاسن ومقابلۃ احسان غیرہ تکون بمثل بذل المال والسعی فی قضاء حوائجہ وغیر ذلک۔ اگر ایک حاکم اور بادشاہ ایک اگر مثلا جو ہے احسان کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں عام آدمی کیا کرے گا؟ اس احسان کے بدلے میں اس کے حق میں دعا کرے گا، اس کے محاسن بیان کرے گا کہ یہ خوبیاں اس کے اندر یہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر ایک عام آدمی اگر احسان کرے تو اس کے جواب میں انسان جو ہے وہ اگر اس نے مال دیا ہے تو بدلے میں مال دیتا ہے، اگر جو ہے وہ مثلا اس نے اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہے تو یہ بھی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، یا اس کے علاوہ اور مثلا جو ہے وہ کام کیے جاتے ہیں احسان والے۔ ہاں، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اتنا کیا کہ رب راضی ہو گیا کہ تیرے طرف سے اتنا کافی ہے میرے لیے۔ ایک سلوات پڑھیں والواجب سبحانہ غنی عن معونتنا و مساعینا، مگر پروردگار عالم کی ذات ہے، یہ تو محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، ہم ان کی مدد کریں کہ پروردگار تو نے فلاں جگہ پہ میری مدد کی تھی، تجھے بھی کبھی ضرورت پڑے تو مجھے بتا دینا کہ میں بھی تیرے کام آؤں گا، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب پروردگار عالم نے جو احسان کیا اس کا بدلہ انسان کیسے چکا سکتا ہے، جبکہ خدا تو جو ہے فلا یحتاج الی شیء من اعمالنا و افعالنا، وہ تو ہمارے کسی اعمال اور افعال کا محتاج ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا جو ہے آج طے کر دے کہ خدا کی نافرمانی کرنی ہے تو ایسا نہیں کہ خدا کی خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی، اور پوری دنیا اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے تو ایسا نہیں کہ خدا کو کوئی رتبہ بڑھ جائے گا کہ اب خدا کا گریڈ بڑھ گیا، مثلا جب سارے لوگ جو اطاعت گزار بن گئے تو وہاں پہ تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔
لوگوں کے افعال اور اعمال سے، تو خدا کی نسبت تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہماری نسبت کہ تو ولیکن یجب علینا من نسع الی شرع العدالت حقوق تأثر بها مساوات فی الجملہ. کہتے ہیں مگر ہمارے اوپر یہ لازم ہوگا عدالت کے قانون کے تحت کہ ہم کچھ ایسے کام ضرور کریں کہ جس کے اندر جو ہے شائبہ آ جائے، عدالت ایسا شائبہ آ جائے کہ ہم نے بھی کچھ عوض میں دینے کی کوشش کی ہے، کہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے ساری چیزیں جو مفت میں حاصل کر لی اور جواب میں کچھ کرنا چاہ نہیں رہے ہیں. کا معرفت ہی وہ محبت ہی کہ پروردگار کی معرفت حاصل کرے، اس سے محبت کرے، وہ تحصیل عقائد حقت اور حقیقی عقائد کو حاصل کرے، وہ اخلاق فاضلہ اور اچھے اخلاق اور فاضل اخلاق کو حاصل کرے، وہ اجتہاد فی امتثال ما جاءت بہ رسلہ و سفراہ من الصوم والصلاۃ، اور ان امور کی بجاوری کرے کہ جو ان کے رسول اور اس کے نمائندے لے کے آئے ہیں، مثلا نماز ہے، روزے ہیں، ان کی بجاوری کرے. تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ پہلا کام اس کی معرفت حاصل کرے، دوسرا کام اس سے محبت کرے، تیسرا کام صحیح عقیدے کو حاصل کرے، چوتھا کام اخلاق فاضلہ کو حاصل کرے، پانچواں کام یہ کہ کوشش کرے کہ ان امور کو بجا لائے کہ جو پروردگار عالم کے نمائندوں نے بتائے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے. معرفت یعنی ذات پروردگار کی معرفت، کہ اسے یہ معلوم ہو کہ اس کو کس نے خلق کیا ہے اور کیوں خلق کیا ہے. اس کی ذات کے بارے میں یہ تو سوچ سکتا ہے کہ اس انسان کے مجھے کسی نے خلق کیا ہے، اور پھر مثلا خالق کتنا بزرگ ہے، کتنا اعلیٰ ہے، اس کے اندر کیا کیا صفات ہیں، وہ سب تک سوچ سکتا ہے. جن بارے میں سوچنے کا منع کیا گیا ہے وہ الگ اینگل سے ہیں. وہ ہم یہ سوچیں کہ پروردگار عالم کہاں سے آیا، اس کو کس نے پیدا کیا، وہ مطلب پہلے سے خدا یا اس سے پہلے کوئی خدا تھا. مگر پروردگار عالم کی ذات کے اور ان کی وہ صفات کہ جو صفات ذاتیہ ہیں یا صفات سلبیہ یا صفات ثبوتیہ، ان کے اوپر جتنا انسان غور و فکر کرے گا اتنی معرفت اس کی بڑھتی جائے گی، اتنی اس کی سمجھداری میں اضافہ ہوتا جائے گا. جی ہاں، اگر یہ سوال کرتا ہے کہ پروردگار عالم کہاں سے آیا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ سوال ہیں کہ جس کا جواب اس کا ذہن کیا کہتے ہیں صلاحیت دے کر سمجھ سکے. نہ وہ خود سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ جواب دینے والا اس کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس سے ہم نے پہلے بھی ایک مثال عرض کی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو جتنے اعضاء و جوارح دیے ہیں اس کی قوت محدود ہیں. اب اس شخص سے آپ کہیں کہ مثلا آپ اپنے ہاتھ سے 100 کلو وزن اٹھا لیں، ایک ہاتھ سے، وہ نہیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا. اگر اس بات کا جواب میرا ذہن ٹوٹ جائے گا تمہارا. تو ذہن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس بات کا جواب سن سکے. وہ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو قوت محدود ہے اسی کے اندر رہے، کہ انسان اپنے ہاتھ سے جو 5-10 کلو وزن اٹھا سکے وہی اٹھائے تو ہاتھ سالم رہے گا. تو ذہن سے جتنے سوچنے کی اجازت دی اتنا سوچے تو ذہن سالم رہے گا. اس سے آگے سوچنے جائے گا تو ذہن گمراہ ہو جائے گا. تو دین نے جس حد تک غور و فکر کی اجازت دی وہاں تک تو صحیح ہے، اس سے آگے جائے گا تو گمراہی ہوگی. کیا چیز؟ جی جی بظاہر ممکن ہے، بظاہر ممکن ممکن ہے، یا تو مکمل یا مکمل سے قریب ترین. البتہ یہ ساری عقائد کی بحث ہیں اور جو عقائد کی کتابوں میں آ چکی ہیں. پیچھے جو گفتگو ہوئی تھی بدایت المعارف والی، اس کے اندر. اچھا کہاں سے ہم؟ وسعی موافق شریفت وغیرہ ذالک، اور کوشش کرے کہ جو پروردگار عالم نے احکام دیے ہیں اس کی بجاوری کرے،
وَإِنْ كَانَ توفیق و ادراک ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ جملۃ نعمہ ہے، اگرچہ یہ سارے کام کی توفیق بھی اگر ملے گی وہ بھی پروردگار کی طرف سے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھی تو یہ میرا خود کا عمل ہے، یہ توفیق بھی اس کی طرف سے ہوگی، مگر یہ کہ پروردگار کی کوشش کی اطاعت کی یہ کوشش کرے گا تو یہ شائبہ پیدا ہوگا کہ یہ کچھ عوض دینا چاہ رہا ہے۔ إِذَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى مَا لَهُ فِيهِ مَدْخَلِيَةٌ وَاخْتِيَارٌ مِنْ وَظَائِفِ الطَّاعَاتِ وَتَرَكَ مَا تَقْتَضِي الضَّرُورَةَ بِتَمَكُّنِهِ عَلَى تَرْكِهِ مِنَ الْمَعَاصِي وَالسَّيِّئَاتِ خَرَجَ عَنِ الْجَوْرِ الْمُطْلَقِ، مگر کہ بندہ جب بجاوری کرے گا اس طرح سے، جو اس پہ واجبات آئے ہیں اس کو انجام دے گا، محرمات کو ترک کرے گا، تو کم از کم یہ جور مطلق کی فہرست سے نکل جائے گا، ظالم مطلق کے دائرے سے نکل آئے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ظالم ہے۔ وَلَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَائِرٌ مُطْلَقٌ، وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مطلقاً ظالم ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ مطلقاً عادل بن گیا، یہ اس معاملے میں مطلقاً عادل بھی نہیں بنا، مگر مطلقاً جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، اس نے حق ادا کرنے کی کوشش کی جی، مگر ویسے جو حق ادا کر تو نہیں سکتا ہو، مگر اس نے کوشش ضرور کی۔ بل اصل وجود ہی حیات ہی کلھا من اللہ سبحانہ، اس سے کہ حقیقی عادل تو اس وقت بن سکتا تھا کہ جب وہ پروردگار عالم سے بے نیاز ہو کے اس کی اطاعت کرتا، اس سے بے نیاز ہو کے اس کا حق ادا کرتا، تو یہاں پہ تو جو اطاعت کر رہا ہے اس میں بھی خدا کا محتاج ہے، اطاعت کر رہا ہے اس میں ان اعضاء و جوارح کا محتاج ہے خدا نے دیے ہیں، تو ایسی صورت میں حقیقی عدالت تو قائم ہو ہی نہیں سکتی، مگر یہ کہ مطلق جور سے وہ نکل آئے گا۔ اس کے بعد دوسری گفتگو اس حوالے سے کہ جو لوگوں کے درمیان عدل کیسے قائم کیا جائے گا، کہ الثانی ما یجری بین الناس سے بعضہم لبعض، کہ بعض لوگ جو بعض کے لیے عدالت جاری کریں گے وہ کس انداز کی ہوگی، کہ من اداء الحقوق و تعدیت الامانات و نسبت فی المعاملات والمعارضات و تعظیم الاکابر والرؤساء و اغاثۃ المظلومین والضعفاء، کہ جیسے مثلا حقوق کی ادائیگی کرنا، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرے، امانتوں کو ادا کرے، امانتوں کو جو ہے وہ غصب نہ کرے، اور جو ہے معاملات میں انصاف سے پیش آئے، معاملات میں اور معارضات میں، کہ جب جھگڑے فساد ہو تو انصاف سے خارج نہ ہو، تعظیم الاکابر والرؤساء، بزرگان کی اور قابل عزت لوگوں کی کا احترام کرے، وہ اغاثۃ المظلومین والضعفاء، اور ضعیف لوگ اور مظلوموں کی داد رسی کرے، مدد کرے، تو فحاظر قسم من عدالت یقتضی ان یرضی بحقہ ولا یظلم احدا، یہ عدالت کی وہ قسم ہے کہ جہاں پہ انسان کما حقوق کر سکتا ہے مومن کے رشتوں میں، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ عدالت کی صفت پہ فائز ہو سکے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جا سکے کہ فلاں شخص حقیقی عادل ہے کہ اس نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے، وہ یقیم کل واحد من ابناء نوعہ علی حقہ بقدر امکانہ، اور اس مقام پہ انسان یہ کر سکتا ہے کہ ہر شخص کو اس کا جو حق تھا وہ پورا پورا دے دے، اللہ یجوز بعضہم بعضا، کہ بعض لوگ جو ہے بعض پہ ظلم نہ کر رہے ہوں، وَيُؤَدِّي حقوق اخوانہ مومنین بحسب استطاعتہ، اور مومن بھائیوں کے حقوق کو وہ انجام دے سکتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے اس حد تک۔ وقد ورد فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حدیث نبوی میں آیا ہے کہ ان للمؤمن علی اخیہ ثلاثین حقا، کہ مومن کے لیے اپنے مومن بھائی کے اوپر 30 ایسے حقوق ہیں کہ لا براءۃ لہ منہا، کہ جس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، یہ 30 حقوق تو ادا کرنے ہی پڑیں گے، الا بالاداء او العفو، کہ یا تو اس کی انجام دہی کرے یا اس کو مومن بھائی خود ہی معاف کر دے، کیا تو یہ حقوق ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو الگ بات ہے، ہونا یہ 30 حقوق تو ایسے ہیں کہ جو مومن کو ادا کرنے ہی پڑیں گے اپنے بھائی کے حق میں، یعنی جب تک یہ 30 حقوق کو ادا نہیں کرے گا تب تک عادل جو ہے وہ نہیں قرار پائے گا۔
پہلا حق کیا ہے کہ یغفر ذلتہ، اس کی لغزشوں کو معاف کر دے. اگر دیکھے کہ اس کے مومن بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دے. یہ نہیں کہ اس کی بات میں پکڑ دکڑ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس سے سرزنش کرے. دوسری چیز وہ یرحم غربتہ، اس کی تنہائی میں اس کے اوپر رحم کرے. جب وہ تنہا ہو جائے، لاچار ہو جائے تو اس کی جو ہے مدد کرے. وہ یستر عورتہ، اور اس کی پوشیدہ باتوں کو چھپائے، اس کی رازوں کو فاش نہ کرے، اس کے راز کو چھپائے. وہ یقیر اسرتہ، اور اس کی غلطیوں کو جو ہے اس کا اکالہ کرے، اس کو درگزر کرے. پہلے بھی آیا کہ غلطیوں کو معاف کرے، لغزشوں کو معاف کرے. ابھی بھی آیا کہ اسرت کو جو ہے درگزر کرے. پہلے میں یہ تھا کہ ایسی غلطیاں کہ جس کی وہ معافی مانگنے نہیں آیا ہے اس کو درگزر کرے. زدت یا اسرت اس غلطی کے لیے یوز ہوگا کہ جہاں پہ وہ باقاعدہ آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، تو وہاں پہ اکارہ کرے، درگزر کرے. یہ لفظ اکارہ وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے. باب فقہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر مثلا کسی دکاندار نے کوئی چیز بیچی ہے، وہ بیچنے والی یہ شرط بھی لگائی کہ میں واپس نہیں لوں گا، پھر وہ کوئی مومن آتا ہے واپس کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے مثلا، تو واپس دے دے. مثلا یہ واپس دینے کا آمادہ ہو جائے، شرط لگانے کے باوجود آمادہ ہو جائے، تو یہ ایک آ رہا ہے کہ اچھی بات ہے کہ درگزر کرنا اس طرح سے. تو اگر کوئی مومن مثلا کسی کام کو کرنے کے بعد پچھتا ہے تو اس کے پچھتاوے کو قبول کرے اور اسے درگزر کرے. وہ یکبر معذرت ہوں، اور اس کی معذرت کو قبول کرے. کسی مقام پہ دعوت دی، اس نے کہا میں نہیں آ سکوں گا، تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائے، اس کی معذرت کو مثلا قبول کرے. یا کسی کام کے حوالے سے وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکوں گا، تو اس کی معذرت کو قبول کرے، ناراض ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ مثلا اس نے میرا کام نہیں کیا. وہ یرد غیبتہ، اور اس کی غیبت کو رد کرے. اگر اس کے سامنے اس کے کسی مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہے تو خاموش نہ بیٹھا رہے، بلکہ اس کے حق یہ ہے کہ وہ اس کو رد کرے. اگر اس کے سامنے کہا جا رہا ہے اس کے مومن بھائی کے حوالے سے کہ وہ تو بہت جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو سپورٹ کرے گا. نہیں وہ آپ کو اشتباہ ہوا ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، اس کا جملہ ایسا ہوگا آپ کو جھوٹ لگا ہوگا، یا مثلا وہ توریہ کر رہا ہوگا، ایسا کہ اس کا سپورٹ کیا جائے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو. اس کے بعد وہ یدیم و نصیحت ہو، اور دائمی طور پہ اس کو نصیحت کرتا رہے، اس کو جو ہے وہ متوجہ کرتا رہے اس کی خرابیوں کی طرف. البتہ نصیحت کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ، یہ نہیں کہ 4-5 آدمی کے درمیان نصیحت کرے کہ خود بھی بیچارہ شرما جائے کہ مثلا مجھ سے خطا ہو گئی. نصیحت کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو تنہائی میں لے جا کے اس کے عیب اس کو بتائے، اور یہ بتائے کہ اس عیب کی وجہ سے اسے کیا کیا خود کو نقصان ہو سکتا ہے، اور معاشرے کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کے لیے اس نصیحت کے وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آئینہ ہے. جو آئینے کے سامنے انسان جاتا ہے تو اسے اپنے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں. اگر چہرے پہ کوئی دبا لگا ہوا ہے تو اسے خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، آئینے کے سامنے کیا پتہ چل گیا کہ چہرے پہ دبا لگا ہوا ہے یا کوئی چیز چپکی ہوئی مثلا. یہی مومن کا دوسرے مومن کے سامنے ہے. مگر یہ وہ آئینہ نہیں ہے کہ کسی کی پردہ پوشی نہیں کرتا، یہ وہ آئینہ ہے جو تنہائی میں جا کے بتائے گا کہ یہ خرابی ہے، یعنی کہ سب کے سامنے بتانا شروع کر دے گا کہ یہ خرابی ہے. اس کے بعد وہ یحفظ خلتہ، اس کی خلت کی حفاظت کرتا ہے. اس نے جو رشتہ اخوت قائم کیا ہے، جو رشتہ دوستی قائم کیا ہے، اس کا تحفظ کرتا ہے. وہ یراعی ذمتہ، اور اس کے ذمے کی رعایت کرتا ہے کہ اس کا جو حق اس کے اوپر آتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، اس میں جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرتا. وہ یعود مرضتہ، اور مومن بھائی جب مریض ہو جاتا ہے تو یہ اس کی عیادت کی جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ خبر گیری کرتا ہے. وہ یشہد میتتہ، اور جب مومن بھائی مر جاتا ہے تو اس کی میت میں وہ حاضر ہوتا ہے، تدفین اور تکفین اور باقی مقامات میں، یعنی تشییع جنازہ میں وہ شریک ہوتا ہے. وہ یجیب دعوتہ، اور مومن جب کوئی دعوت دیتا ہے تو یہ قبول کرتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو عام طور پہ سب میں ہوتی ہے کہ جب کوئی مومن دعوت دیتے تو منع نہیں کرتے ہیں. تو مومن بھائی جب دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کو قبول کرتا ہے.
मगर दावत एक तो होती खाने की, दावत दी जाए, मोमिन दावत दे कि मेरे घर पे थोड़ा सा काम है, आके हेल्प करो मेरी, ये भी दावत है। तो इंसान इस दावत को भी पूरा करे। मसलन कि जब भी मोमिन दावत देगा तो उसकी इजाबत करता है वो। वह यकबुर हदियत हूँ, ये भी सिफत आमतौर पर पाई जाती है कि मोमिन जब कोई हदिया देता है तो उसको कबूल करता है, रद्द नहीं करता। मसलन ये कि हदिया नहीं चाहिए, जब गिफ्ट करता है कोई तो उसे कबूल कर देता है मोमिन। हाँ, मगर ये कि अगर मसलन किसी को आप इतनी दूर की दावत देना चाह रहे हैं तो फिर भी दावत मुकम्मल देनी पड़ेगी आपको, खाने की आने जाने का किराया भी देना पड़ेगा तब जाके उसके लिए कबूल करने की बात होगी। वरना सिर्फ जो है वो मुख्तसर आपने कहा आ जाइएगा, आप खाना जो है मुमकिन आप 500 रुपये का खिलाए, उसको किराया 5000 लग जाएगा, पंजाब आएगा जाएगा मसलन जी। हाँ, आमतौर पर इसके लिए दावत प्यार में ही दी जाती है, हकीकत में जो है वो कम ही होती है जी। अच्छा, उसके बाद ये फहरिस्त आज पूरी हो जाए। वह युकाफी सिरत हो, और उसके सिरे को काफ़ी समझता है। सिरे रहमी में जो वो करता है वो ज़्यादा का तकाजा नहीं करता, वो काफ़ी समझता है। उसके घर पे गए, उसने चाय पिला दी, काफ़ी समझ गया। नहीं कि पूरा दोपहर के टाइम पे गए थे, खाना भी नहीं खिलाया इसने, ज़्यादा वो नहीं, उसने जो किया उसको काफ़ी समझता है। वो जो भी सजा किया हो उससे ज़्यादा का वो मुतकाजी नहीं होता है। वो वह यशकुर नेमत हो, और उसके नेमत का शुक्रिया अदा करता है। और नेमत में ज़रूरी नहीं कि मसलन बड़ी चीज़ ही दे, अगर उसने गिरी हुई कलम उठा के दी है, ये भी उसने मदद की, इसके एवज में भी वो उसका शुक्रिया अदा करेगा। जी जी हाँ, अब ये पिलाने वाले का मसला अलग हो सकता है, मगर हम जो गए और उसने चाय पिला दी तो हमें इसे काफ़ी समझना है। हम ज़्यादा की उम्मीद ना रखें कि मसलन जो है खाना खिलाए हो जी। भूख लगी तो बाहर जाके खा लें मसलन, उस मोमिन को वो वाजिब तो नहीं खाना खिलाना। वो तो चाय तो हमने ज़्यादा कहा, मुमकिन पानी पिला दे, उसी को काफ़ी समझे कि किसी घर पे गए और पानी। बसाव का तो ये भी होता है कि वो घर में भी नहीं बुलाएगा, क्योंकि आप गए हो, आप गेट पे ही बात कर दे, तो उसमें ख्याल अच्छा ही रखना है। तो हो सके कोई प्रॉब्लम हो, उसे अभी ऐसी कंडीशन ना हो उसके घर की कि मतलब घर में बुला सके हो। हर एक के लिए अपने मसाइल होते हैं, तो हमेशा जो है वो अच्छा पहलू निकालना है, मनफी पहलू नहीं निकालना कि मतलब जो है वो अगर चाय पिलाया तो खाना नहीं खिलाया, पानी पिलाया तो चाय नहीं पिलाई, उसने गेट से मतलब बाहर कर दिया, कहा नहीं पानी का भी नहीं पूछा उसने। बुरा पहलू निकालेंगे भाई, हर उसमें जो है उस अच्छा पहलू निकालना है कि वो जो सिरे रहमी करे उस पर खुश हो जाना है, उसको काफ़ी समझना है। वह यह सुनो नुसरत हो, और उसकी बेहतरीन अंदाज से मदद करनी है। बेहतरीन अंदाज से मदद क्या होती, एक तो एक मोमिन गिर गया, का ज़बर से हमने हाथ खींच के उठा दिया उसको, कि मदद तो की हमने मगर बेहतरीन अंदाज से नहीं है। उसको जिस प्यार मोहब्बत से उठाना चाहिए सही अंदाज से, उस तरह से उठाए, तो ये बेहतरीन अंदाज की मदद हुई कि नुसरत भी करनी और अच्छे अंदाज से नुसरत करनी है। वह यहफ़ुज़ु हज़ीरतहू, और उसकी हज़ीरा का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कि हज़ीरा आमतौर पर इस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़ौजा के लिए। वह युक्ज़ी हाजतहू, या यक्ज़ी हाजतहू, उसकी हाजत को जो है वो पूरा करना है। अगर मोमिन भाई अगर किसी चीज़ का तकाजा करे और वो चीज़ हमारे पास हो तो फिर हम उसको जो है वो पूरा करें, उसको जो है रद्द ना करें। और अलबत्ता तकाजा करना अच्छा है या नहीं है वो अपने मुकाम पे आएगा, मगर कोई अगर तकाजा करता है तो फिर उसके तकाजे को जो है वो पूरा किया जाए। वो युशफ़ ओ मसअलत हो, और उसके प्रॉब्लम्स में जो है उसके साथी बन जाए, उसके सपोर्टर बन जाए। हम ये नहीं कहें कि उसका मसला है वो जाने, उसका काम जाने, हमें क्या है, बल्कि उसके मसले को अपना मसला समझे और उसमें उसके साथी बन जाए। वो अभी आगे आ रहा है कि इस ऐसे का भी साथ देना है, जालिम में तो भी साथ देना, मगर कैसे साथ देना है वो तरीका आ रहा है आगे जी। तो उसकी वजाहत आ रही है, मतलब कैसे साथ देना है जालिम की।
وَيَسْمُتُ أَتَسَتْهُ کہ جب وہ چھینک کھائے تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرنی مثلا. وَيُرْشِدُ ضَالَّتَهُ اور اگر وہ گمراہ ہو جائے تو اس کی رہنمائی کرنی ہے. اگر وہ ادھر ادھر بھٹک جائے تو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دینا ہے بلکہ اس کو سیدھے راستے پہ لانا ہے اس کو. وہ یرد السلام اور اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہے, جواب سلام دینا ہے. وہ یطیب کلامہ اور اس کے ساتھ پاکیزہ گفتگو کرنی ہے. اس کے ساتھ جو گفتگو کی جائے تو مثلا جو ہے وہ نہ یہ کہ ایسی گفتگو ہو کہ جو اخلاق کے دائرے سے خارج ہو اور نہ ایسی گفتگو جس کو کہا جائے کہ مثلا تند مزاجی والی, بلکہ پاکیزہ اور لطیف انداز سے گفتگو کرنی اس سے. وہ یبر انعامہ اور اس کو جب انعام بھی دیا جائے کوئی تو وہ نیکی کے ساتھ دیا جائے کہ اس کو دی جانے والی انعام کو جو ہے وہ اچھا بنانا ہے, پاکیزہ بنانا ہے, نیک بنانا ہے. وہ یصدق اقسامہ اور اس کی قسموں کی تصدیق کرنی ہے. اگر کسی مقام پہ قسم کھاتا ہے وہ, ہم کہتے ٹھیک ہے صحیح ہو تم, بعض مقام میں ہمیں الٹ بھی لگ رہا ہوتا ہے مگر اسے قسم کھا دی پھر خاموش ہو جائے, اس کی قسموں کی جو ہے وہ تصدیق کی جائے. وہ یوالی ہے ولا یعادی اور اس سے جو ہے وہ دوستی رکھی جائے, دشمنی نہ رکھی جائے. مومن میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کو دشمنی ہو, بلکہ مومن میں ہر مومن سے انسان کی دوستی ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, ولا کا رشتہ ہونا چاہیے. وَيَنْصُرُهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا اور اپنے مومن بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو ابتداء تو عجیب لگ رہا ہے کہ ظالم ہے تو کیا ظلم میں مدد کرنی ہے, تو وہ خود ہی مثلا حدیث میں وضاحت ہو رہی ہے کہ فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِمًا فَيَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ جہاں تک اس کی ظالم ہونے کی حالت میں مدد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ظلم سے بچانا ہے, اس کو کہنا بھائی یہ غلط کام کر رہے تم, اس کو ظلم سے باز رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اس کے ظلم میں مدد کرنا ہے کہ اگر وہ کسی کو ایک تھپڑ مارا ہے ہم نے جا کے ایک اور لگا دی کہ اس کے ظلم میں مدد کی, یہ مدد نہیں کرنی ہے, بلکہ وہ اگر کسی پہ ظلم کرنا جا رہے, تھپڑ لگانے جا رہے, اس کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے, اس کو روک لینا ہے. یہ اپنے مومن بھائی کی مدد ہوگی کہ ظالم ہونے کی حالت میں اس کی مدد کرنی ہے, یعنی ظلم سے اس کو باز رکھنا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے. اپنے کو مارتے ہیں نہیں جی, ہاں وہ مظلوم میں مدد آ جائے گی. جیسے کہ وہ جب اس مومن کو کوئی اور مار رہا ہے اس کا مطلب یہ مظلوم ہو گیا. مظلوم کی مدد میں بعض اوقات آ جاتے ہیں, خود بھی مثلا بھگتنا پڑتا ہے, اس میں آ جائے گا. مگر ظالم کی مدد سے مراد ہے کہ ظالم کو جو ہے وہ ظلم سے باز رکھنا ہے, ظلم سے روکنا ہے. وہ اما نصرت ہوں مظلومن اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اپنے مومن بھائی کی نصرت کرنی ہے جب وہ مظلوم ہو تو فَيُعِينُهُ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ تو اس کی مدد کی جائے اس شخص کے مقابلے میں جو اس پہ ظلم کر رہا ہے. کہ کوئی اگر مومن کو مارنے آ رہا ہے تو مارنے والے کے ہاتھ کو روک لیا ہم نے, تو یہ جو ہے وہ مدد ہوئی مومن کی. جب یہ مظلوم ہے اور کوئی اس پہ ظلم کرنا چاہ رہا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کو روک لینا ہے. یہ بعض اوقات جو ہے وہ دونوں چیز ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے کہ جب دو مومن آپس میں لڑ رہے وہ ایک دوسرے کو مارنے جا رہے تو ہم نے جو مارنے والے کے ہاتھ کو روک لیا, وہ ایک ساتھ ظالم کی بھی مدد کی اور مظلوم کی بھی مدد کی. ظالم کو ظلم سے روکا, مظلوم کو اس کے اوپر ظلم ہونے سے روک دیا. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائے گی کہ ظالم و مظلوم دونوں کی مدد کی. کہ وَأَمَّا نُصْرَتُهُ مَظْلُومًا فَيُعِينُهُ عَلَىٰ أَخْذِ حَقِّهِ اور مظلوم کی مدد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو حق حاصل کرنے میں مدد کی جائے. اس کا حق کسی نے دبایا ہوا ہے, وہ بیچارہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے, تو اس کو حق دلانے میں اس کی مدد کی جائے, یہ بھی ایک مظلوم کی مدد ہے. وَلَا يُسَأْمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ اور اس کی ملامت نہ کی جائے مومن کی کہ تیرے کو تو عقل ہی نہیں ہے, وہاں رقم پھنسانے کی کیا ضرورت تھی مثلا کہ مثلا وہاں سے مثلا نہیں مل جائے, اور نہ ہی جو ہے اس کی مدد کو چھوڑ دیا جائے کہ اب تو خود ہی بھگت, تو نے غلط کام کیا ہے, تو اس کی ترک نصرت نہ کی جائے بلکہ اس کا ساتھ دیا جائے. وَيَجِبُ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَجِبُ لِنَفْسِهِ اور مومن بھائی کے حق میں ضروری ہے کہ اسی اچھائی کو ضروری سمجھے
جو وہ اپنی ذات کی اچھائی کو سمجھ رہا ہے. جو خود کو پسند ہے وہی جو ہے مومن کے حق میں پسند کرے. وہ یکرہ لہ من الشر ما یکرہ لنفسہ، اور مومن بھائی کے حق میں اسی چیز کو ناپسند کرے جو اپنے حق میں ناپسند کر رہا ہے. کہ اگر خود کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ کسی مومن کے لیے بھی ناپسند کرے. ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے وہ خود کو جو پسند نہیں ہے وہ مثلا جو ہے مومن کی طرف دھکیل دے وہ. اب اس میں ایک چیز عدالت والی رہ گئی جو انشاءاللہ آگے 10 میں آ جائے گی. صلوات پڑھیں محمد.